اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 67۔ بنی اسرائیل کا چوتھا جرم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر لگا دو، تھوڑی دیر کے لیے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے حکم سنایا کہ بے شک تمہیں وہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر ان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حکم ماننے کی بجائے الٹا نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے ہنسی مذاق نہ کریں۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو میں ایسی جاہل لوگوں سے بات کروں۔ یعنی سوال کے مطابق جواب دینے کی بجائے ان لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ جاہلوں کا کام ہے، جاہلوں سے اللہ کی پناہ۔ تم نے میری طرف استہزاء کی نسبت کر کے جہالت کا ارتکاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یقین کرنے کی بجائے الٹا بدگمانی شروع کر دی اور ان کی طرف استہزاء کی نسبت کر دی کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اللہ کے نبی حقیقت ہی بتاتے ہیں، حقیقت بتانے کے مقابلے میں مذاق کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، یہ بے وقوفی ہے۔ حقیقت بتانے کی بجائے لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا جہالت اور بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تنبیہ فرمائی کہ نبی حقیقت بتانے کی بجائے استہزاء کیسے کر سکتا ہے۔ تعوذ پڑھیں، اگر جاہلانہ باتیں سننی پڑ جائیں تو اس کے جواب میں اعوذ باللہ پڑھیں تاکہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور بلا وجہ بحث مباحثے میں وقت ضائع نہ ہو، کیونکہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دونوں فریقوں کی نیت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم ایک اور جگہ یہ تعلیم دے رہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، وہ السلام علیکم کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ تو کسی سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کو اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اس کو پھر سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اس کو ترغیب دے سکتے ہیں، اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بول سکتے ہیں، کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جو آپس میں کامن ہو، جو جس کو وہ دونوں اس پہ اعتماد رکھتے ہوں، دونوں سننا چاہتے ہوں، اللہ رسول کی بات، صرف اور صرف حدیث کی بات، قرآن کی بات، اس پہ تو آدمی سننا چاہے گا۔ ورنہ سمجھنا سمجھانا تب فائدہ دیتا ہے جب سمجھنے والی کی نیت یہ ہو کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اگر ضد کی نیت ہو تو پھر کبھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے، بلکہ وہ دیوار میں ٹکر مارنے والی بات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، جب جاہلوں سے تمہارا واسطہ پڑ جائے تو ان کو سلام کہہ دیا کرو۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ نافرمانی کرنے کے ہیلے نہیں نکالنے چاہیے، یعنی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے اس سے مزید نافرمانی ہو۔ جو اللہ کے نبی نے، جو دین والوں نے، اللہ کے یعنی نیک بندوں نے جو طریقہ بتایا ہے یا جو طریقہ سمجھایا ہے اسی کے مطابق فوراً عمل کرنا چاہیے۔ اس پہ مزید کثرت سے سوال نہیں کرنے چاہیے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے۔ جو آدمی اس چکر میں پڑ جاتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، وہ اکثر عمل سے محروم ہو جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کیسے کیسے اعتراضات اس کے منہ سے شیطان نکلوا بیٹھتا ہے، کیونکہ بے ادبی ہے، اور بے ادبی انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ کہ نبی کو بھی یہ بات کہنے میں ان کو شرم نہیں آئی کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، نبی کو اتنی بڑی بات کہنا، نبی کیسے مذاق کر سکتا ہے؟ نبی تو جب بھی بولتا ہے حق کی بولتا ہے۔ تو آج بھی ہم اپنی باتوں میں غور کریں کہ ہم کبھی بھی کسی معاملے میں دین کی کوئی بات ہو، اگر اس پہ عمل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ صرف آپ عمل نہیں کریں گے اس سے آپ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کہہ دی تو اس سے آپ کی طرف سے مذاق ہو جائے گا، اور دین کا مذاق اڑانا، شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، کسی بھی بات کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو دین سے دور کر دیتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں پھر آدمی کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا
کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا صبح مسلمان ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ آج یہ وہی وقت ہے، آج یہ وہی وقت ہے کہ آدمی مذاق مذاق میں ایسی دین کے بارے میں بات کہہ دیتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا کہ میں نے یہ بات کیا کہی ہے، حالانکہ اس کی بات کی وجہ سے بعض دفعہ اس کا ایمان بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے، خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ختم نہ بھی ہوا ہو تو خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ہم احتیاط کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ شیطان کو صرف ہمارا ایمان چاہیے جو ہم سے لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ ایسا ڈاکو ہے، اس کو صرف آپ سے کلمہ کفر چاہیے کہ یہ کلمہ کفر کہہ دے، میں اس کی جان چھوڑ دوں۔ اس کو سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس ایمان ہے، اس کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ایک عام سے عام آدمی، ایک عام سے عام مسلمان، رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے جائے گا، اتنی بڑی جنت کما جائے گا۔ شیطان کہاں چاہتا ہے کہ بھئی ایسا ہو جائے؟ تو شیطان تو ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی مکاریوں سے، نفس کی چلاکیوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔